انفارچونیٹلی. ہم ان پہ سینیٹوریل آپ کے ایکسپیرینس پہ اور آگے جائیں گے, بٹ ابھی جو ایک مرکز تھا ہماری ڈسکشن کا, جو پین اسلامزم کا تصور جو بیچ میں رہ گیا, جماعت اسلامی کی جو ایک فیئر ہے ساؤتھ ایشیا میں اور ایسٹ ایشیا میں, وہ خوف وہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر مسلم بردرہڈ کی شکل میں دیکھا جاتا ہے. وہاں جو رجیمز ہیں وہ ان سے ڈرتی ہیں, اور یہاں جو رجیمز ہیں وہ جماعت اسلامی سے ڈرتی ہیں. بنگلہ دیش میں تو شہادتیں بھی قبول کرنی پڑیں, اور کئی لیڈرشپ جو ہے وہ پھانسی بھی چڑھی. ناٹ دیٹ کہ میں کوئی جماعت اسلامی کا چیئر لیڈر ہوں, بٹ شاید اس انٹرویو کے اینڈ پہ مجھے شاید اب ممبرشپ اختیار کرنی پڑے, لیکن آپ کا مقدمہ کافی تکڑا ہے. لیکن پین اسلامزم ایز اے کانسیپٹ کو آپ کافی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ کو انگریزی میں کہتے ہیں مچ ٹو دا شگرین. شگرین جو ہوتی ہے مطلب اس طرح ایک ٹھٹھے کا جو عالم ہوتا ہے. آپ کے جو کولیگز ہیں وہ شاید ٹھٹھے کی اور مذاق کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا, یہ باتیں کرتا رہتا ہے آدمی. میں نے کئی بار دیکھا کہ آپ عافیہ صدیقی کے کیس کو بھی اٹھا کے لے کے چلتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, بار بار ذکر کرتے ہیں, جبکہ وہ زائڈ گیسٹ میں سے ڈسکشن کے شاید انٹرسٹ کے اندر سے نکل چکی ہوئی ہیں. اور آپ تو ماشاءاللہ وزٹ بھی کرنے گئے ان کو, اور ابھی ریسنٹلی بھی آپ میرا خیال ہے پھر ٹرائی کر رہے ہیں. آپ نے ویزا اپلائی بھی کیا ہوا ہے, اللہ کرے آپ کو وہ مل جائے جلد اور آپ جائیں وہاں. ایک کانسیپٹ ہے کہ, اور آپ نے ایک بڑی بولڈ اسٹیٹمنٹ دی تھی جب زلزلے بھی آئے ہوئے تھے اور مشرف صاحب کی وفات بھی ہوئی, تو آپ نے کہا کہ میں ول ناٹ پرے فار مشرف کے لیے دعا نہیں ہو گئی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ پہ شاؤٹنگ کون کر رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ کرو, اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں چلے میں اس پہ بات کر لیتے. دیکھیں میں جب پارلیمنٹ میں آیا ہوں نا, سینٹ میں, تو میں نے اپنی ایک پرائرٹی لسٹ بنائی ہے جس میں اسلام, امت مسلمہ, پاکستان, پھر پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلزم, سیویلین سپریمیسی, ڈیموکریسی, فنڈامنٹل رائٹ, ایجوکیشن, ہیلتھ اور انصاف کی فراہمی, اور جو کمزور طبقات ہیں, مظلوم طبقات ہیں, ان کے لیے آواز اٹھانا, اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بولنا. یہ اور میں نے آپ دیکھیں میرے پورے 6 سال میں اگر آپ دیکھیں تو یہی چیزیں آپ کو نظر آئے گی. اچھا, پرویز مشرف کا ایشو یہ تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ ایک بندہ انفرادی ایک گناہ ہوتے ہیں, وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے, غفور الرحیم ذات ہے. لیکن ایک شخص جب آپ کے 10-12 سال اقتدار میں رہا اور اس نے پورے یعنی بگٹی کے قتل سے بلوچستان میں جو آگ لگی ہے وہ بجھنے کو نہیں آ رہی, جو آپ نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دیا اور 400 ڈرون اٹیک ہوئے ہیں, اس سے خیبر پختونخوا میں جو آگ لگی ہے وہ بجھنے نہیں آ رہی. امریکہ کی غلامی میں جس طرح ہم جکڑ گئے ہیں, ابھی تک ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پائے ہیں, اسی طرح جکڑے ہوئے ہیں. بینکنگ کا جو نظام, بینکنگ کا نظام آپ نے تباہ کر دیا, آپ نے تباہی کر دی پاکستان کی. اچھا, پھر اس لیے یہ بندہ, آپ اس کے لیے پارلیمنٹ میں دعا نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ میں دعا جو ہے یہ نہیں ہے کہ میرے پاس لائسنس ہے کسی کو جنت دینے کا اور دوزخ دینے کا, نہیں, یہ اللہ کا کام ہے. لیکن پارلیمنٹ میں دعا کا مطلب ہے آنر دینا, ریسپیکٹ دینا, مقام, حیثیت, مرتبہ, درجہ وہ دینا. اور وہ اس کے اوپر تو ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے اور ڈی چوک میں لٹکایا جائے. انہوں نے تو قوم کی بیٹی, آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عافیہ کو $5,500 میں اس نے فروخت کیا تھا. آپ کو پتہ ہے ابھی 3 بندے جو میں لایا ہوں گوانٹانامو سے, ایک میں سیف اللہ پراچا آفٹر 20 ایئرس, اور ربانی برادران, محمد ربانی, غلام ربانی آفٹر 21 ایئرس. آپ کو پتہ ہے وہ صرف $5,000 میں فروخت کر دیے گئے. 5,000 اس نے قوم کی بیٹیوں کو, قوم کے بیٹوں کو فروخت کر دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں ان کے لیے دعا نہیں ہوگی. ان کا اسٹیٹ فیونرل, اگر آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں یہاں, تو پھر آپ چوروں اور ڈاکوؤں کو کیوں آپ ان کو بدنام, ان کو بھی ہیروز کا درجہ دے دیں. تو میرے اوپر جو ووٹنگ ہو رہی تھی, جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کر رہی تھی ماشاءاللہ. ان کے جو اس روحانی والد ان کے جو ان کے مطلب سینیٹر شہزاد وسیم صاحب تھے, انہوں نے ان کے حق میں تقریر کی, میرے خلاف تقریر کی. لیکن الحمدللہ میں نے اس ایوان میں اس کی سینٹ کی عزت میں نے بچائی, اور میں نے اس سینٹ میں اس دن پرویز مشرف کے لیے دعا نہیں ہونے دی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام ہے جس پہ مجھے اطمینان ہے. تو یہ سر, لیکن ان کا اسٹیٹ فیونرل دیکھیں, ادارے کے ہمارے بالکل آل اوور دی پلیس ہیں. سینیٹر پارلیمنٹ میں اسٹیٹ کی سپریمیسی, سوورنٹی کی بات ہو رہی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے نا کہ دیکھیں ایک شخص نے 2 دفعہ آئین معطل کیا,
اور جس آئین کے تحت پارلیمنٹ بنی ہے، پارلیمنٹ جس آئین کے تحت بنی ہے اسی پارلیمنٹ میں آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے عزت اور احترام دے رہے ہیں، اور پھر آپ اسٹیٹ فنیرل ان کو دے رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ مطلب یہ کون سی چیزیں؟ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں جس کو کہتے ہیں نا ڈیموکریسی، وہ ڈیموکریسی بہت ہی کمزور ہے، وہ سسک رہی ہے.